بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک باقاعدہ اور بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، اس کا بھی آپ کو بہت بڑا اجر اور ملے گا، اور وہ دوست بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں شرکت کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 76 اور 77 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے۔ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے ہیں، اشارہ ہے ان گمراہ قوموں کی طرف جن سے عیسائیوں نے غلط عقیدے اور باطل طریقے اخذ کیے، خصوصاً فلاسفہ یونان کی طرف جن کے تخیلات سے متاثر ہو کر عیسائی اور صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جس کی طرف ابتداءً ان کی رہنمائی کی گئی تھی۔ مسیح کے ابتدائی پیرو جو عقائد رکھتے تھے وہ بڑی حد تک اس حقیقت کے مطابق تھے جس کا مشاہدہ انہوں نے خود کیا تھا اور جس کی تعلیم ان کے ہادی اور رہنما نے ان کو دی تھی، مگر بعد کے عیسائیوں نے ایک طرف مسیح کی عقیدت اور تعظیم میں غلو کر کے اور دوسری طرف ہمسایہ قوموں کے اوہام اور فلسفوں سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کی مبالغہ آمیز فلسفیانہ تعبیریں شروع کر دیں اور ایک بالکل ہی نیا مذہب اختیار کر لیا جس کو مسیح کی اصل تعلیمات سے دور کا واسطہ بھی نہ رہا۔ اس باب میں خود ایک مسیحی عالم دین ریورنڈ چارلس اینڈرسن اسکاٹ کا بیان قابل ملاحظہ ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے 14ویں ایڈیشن میں یسوع مسیح کے عنوان پر اس نے جو طویل مضمون لکھا ہے، اس میں وہ کہتا ہے، پہلی 3 انجیلوں یعنی متی، مرقس، لوکا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ ان انجیلوں کو لکھنے والے یسوع کو انسان کے سوا کچھ اور سمجھتے تھے۔ ان کی نگاہ میں وہ ایک انسان تھا، ایک انسان جو خاص طور پر خدا کی روح سے فیض یاب ہوا تھا اور خدا کے ساتھ ایک ایسا غیر منقطع تعلق رکھتا تھا جس کی وجہ سے اگر اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے تو حق بجانب ہے۔ خود متی اس کا ذکر بڑھئی کے بیٹے کی حیثیت سے کرتا ہے اور ایک جگہ بیان کرتا ہے کہ پطرس نے اس کو مسیح تسلیم کرنے کے بعد الگ ایک طرف لے جا کر اسے ملامت کی۔ لوکا میں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ سلیب کے بعد یسوع کے 2 شاگرد
ماؤس کی طرف جاتے ہوئے اس کا ذکر اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ وہ خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ اگرچہ مرکز کی تصنیف سے پہلے مسیحیوں میں یسوع کے لیے لفظ خداوند کا استعمال عام طور پر چل پڑا تھا، لیکن نہ مرکز کی انجیل میں یسوع کو اس لفظ سے یاد کیا گیا ہے اور نہ متی کی انجیل میں۔ بخلاف اس کے دونوں کتابوں میں یہ لفظ اللہ کے لیے بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ یسوع کے ابتلاء کا ذکر تینوں انجیلیں پورے زور کے ساتھ کر رہی ہیں، جیسا کہ اس واقعہ کے شایان شان ہے، مگر مرکز کی فدیہ والی عبارت آخری فسح کے موقع پر چند الفاظ کو مستثنیٰ کر کے ان کتابوں میں کہیں اس واقعہ کو وہ معنی نہیں پہنائے گئے ہیں جو بعد میں پہنائے گئے، حتیٰ کہ اس بات کی طرف کہیں اشارہ تک نہیں کیا گیا کہ یسوع کی موت کا انسان کے گناہ اور اس کے کفارہ سے کوئی تعلق تھا۔ کافی یہ اس حوالہ میں اس ریفرنس میں کافی لمبا بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ تفسیر یہاں تک کی کافی سمجھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم یقیناً جنت میں اپنے رب کو واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی جیسے بھیڑ میں ہوتی ہے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ المائدہ کی آیات مبارکہ 76-77 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے، آپ تک باقاعدہ پہنچتے رہیں۔ اور یقین کیجیے یہ ثوابوں کا خزانہ ہے، اسے ضرور حاصل کیجیے، کیونکہ اس میں زیادہ تر میں قرآنی اور حدیث سے کے متعلقہ ولاگ ہی میں زیادہ تر میں اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں، اور یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی بہت زیادہ ملے گا، اور خاص کر اس ماہ رمضان میں جب کہ نیکی عام دنوں کی نسبت 70 گنا بڑھ جاتی ہے، تو ضرور حاصل کیجیے اور ضرور لائک کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص کر اس ماہ رمضان کی مقدس راتوں کے آخری عشرہ کی متبرک راتوں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں اپنی دعاؤں میں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر اس ابلاغ کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔